السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کے آخری چند روز باقی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے جوابات ابھی بھی شاید حکمران جماعت چاہے گی کہ آفس میں رہتے ہوئے انہیں مل جائیں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ فاٹا کا مرجر ہے، اسی طریقے سے انتخابات کا وقت کے اوپر انعقاد، الیکشن کمیشن جو ہے شیڈول کے لیے لکھ چکا ہے، لیکن کیا تمام تیاریاں موجود ہیں؟ یا بعض حلقے جو ابھی بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کچھ دن کی تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ ایسے خدشات موجود ہیں کہ اثر انداز ہو سکتا ہے کوئی ایلیمنٹ، کوئی ایشو، کوئی عدالت کا فیصلہ انتخابی عمل کے اوپر؟ یہ تمام سوالات ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ آج عدالت کے اندر انہوں نے بیان دیا، اور بیان میں انہوں نے کہا کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت ایک ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ یا تو استعفیٰ دے دو یا 3 ماہ کے لیے پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ براہ راست اشارہ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی طرف تھا۔ کیا ہوا اس وقت؟ دیکھیں، جو آج بیان سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے دیا ہے وہ کوئی پریس سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ کورٹ میں جو آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیان دے سکیں، اس میں انہوں نے بیان دیا ہے، اور انہوں نے پوری ایک تفصیل دی ہے کہ کیا ہوتا رہا پاکستان میں، کیا اس کے محرکات ہیں جو ان پر کیس بنے ہیں، اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنا بیان بڑے واضح طریقے سے وہاں پر دے دیا ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ دھرنے کے اندر ان کو کہا گیا کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں یا استعفیٰ دے دیں چند دنوں کے لیے، جو پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی سیاسی شخصیت کے لیے، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی آئی ہے اور یہ بات قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ضرورت ہے کہ آپ ایک ٹروتھ کمیشن یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں جس میں یہ تمام معاملات آ جائیں اور ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائیں۔ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون بنا دے ٹروتھ اینڈ؟ نہیں، اس میں یہ چیزیں کنسنسس سے ہوتی ہیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں حکومت جو ہے اکثریت ہو تو لا تو پاس کر سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی افادیت نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں تمام سیاسی جماعتیں کنسنسس کے ساتھ، اور میں آج یہ کہوں گا کہ چونکہ اس حکومت کے آخری ہفتہ ہے تو اگلی حکومت کے اندر یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو جس میں تمام ادارے شامل ہوں، اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جو ماضی میں اس ملک میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو قانون سے بڑھ کر باتیں ہوئی ہیں، جو آئین سے ہٹ کر باتیں ہوئی ہیں، ان کی حقائق عوام کے سامنے آ جائیں اور عوام فیصلہ خود کر پائیں کہ ان جو حالات تھے اس میں کیا ہوا ملک کے اندر۔ کسی کو سزا دینے کی بات نہیں ہے، کسی کو پرسیکیوٹ یا پروسیکیوٹ کرنے کی بات نہیں ہے، حقیقت عوام کے سامنے آنا ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب عدالت کے اندر وہ بیان جمع کروانے کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر پورا وہ تحریری بیان بھی انہوں نے پڑھا، اور ان کی مین جو پلی تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کی کارروائی شروع کی تو دھرنے کو سجایا گیا، اور اس کے اندر بھی ان کا اشارہ جنرل ظہیر کی طرف ہے کہ انہوں نے سارا رول پلے کیا، اور پھر انہی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا استعفیٰ دے دو۔ کس رول میں جنرل ظہیر نے آ کر یہ باتیں کی وزیر اعظم سے؟ یہ سوال تو جنرل ظہیر اس کا جواب دیں گے، کہ وہی دے سکتے ہیں کہ دھرنے میں کیا ہوا، کیونکہ دھرنا تو پی ٹی آئی کر رہی تھی، اگر اس کے پیچھے جنرل ظہیر صاحب تھے تو ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، میں تو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو بات نواز شریف صاحب نے کی ہے، انہوں نے ایک براہ راست ایک بڑی ڈائریکٹ بات کی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو میں تو اس کو ایٹ فیس ویلیو لیتا ہوں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جنرل ظہیر صاحب بتا دیں کہ وہ تھے یا نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشاہد اللہ صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ فون کالز انٹرسیپٹ کی تھیں جس میں جنرل ظہیر دھرنے والوں سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ جنرل رحیل کے سامنے ساری گفتگو رکھی گئی۔ یہ باتیں اگر ان کے علم میں تھی تو آپ کے بھی علم میں ہوں گی، وہ کون سی گفتگو؟ میں نے براہ راست یہ باتیں سنی نہیں ہیں، مجھے اخباروں کی حد تک بھی اس بات کا کوئی زیادہ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اگر ایسی بات ہوئی ہے تو وہ بھی حقائق سامنے آنے چاہیے۔ یہ میں پھر یہ ذکر کر دوں کہ یہ وہی چیزیں ہیں جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ اس کا ایک فورم جو ہے ان باتوں کا، وہ وہی ٹروتھ یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے۔ ہم نے عمران سے یہ سوال 2 دفعہ پوچھا، ایک دفعہ 2014 میں جب پہلی دفعہ یہ چیزیں اڑنی شروع ہوئی تھیں
تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میری ملاقات جنرل ظہیر سے صرف نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو پریزنٹیشن تھی اس میں ہوئی, دھرنے کے دوران ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. کل ہم نے ان سے دوبارہ انٹرویو کیا تو انہوں نے الٹا آگے سے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت قائم ہے 5 سال سے, آج بھی وزیر اعظم نون لیگ کے ہیں, کیوں نہیں وہ کارروائی کرتے اگر ایسی کوئی بات تھی؟ کیا آپ کچھ ایسا کرنا چاہیں گے؟ جی عمران خان صاحب کو کہہ دیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. وہ تو کہہ دیں نہیں ہوئی, میرا نہیں خیال وہ یہ کہہ پائیں گے. کہا ہے انہوں نے, ہمارے پروگرام میں کہا. وہ کہہ دیں کہ میں نہیں ہوئی ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ ملاقات اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کرتے رہیں, اور انہوں نے کی بھی ہوں گی دھرنے کے دوران. لیکن مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے. مجھے تو واسطہ اس بات سے ہے کہ اگر ایک حکومت کو ڈیلیبریٹلی حکومت کا ایک ادارہ یا حکومت کے ایک ادارے کا سربراہ کر رہا تھا براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ, یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یہ کانسپیریسی کے زمرے میں آتی ہے چیز. دیکھیے میں اسی لیے کہوں گا کہ اس کو ہم جس زمرے میں مرضی ڈالیں, میرا اس سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایز اے وزیر اعظم بات نہیں کر رہا, میں ذاتی طور پہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے آنا ضروری ہے. اور وہ آئیں گے اسی قسم کے ایک ادارے کے سامنے, ایک فورم جو پارلیمنٹ بنائے اور جس پر کنسنسس ہو پولیٹیکلی کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے, تاکہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ماضی میں رہے لیکن عوام فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ جنرل ظہیر اور عمران کے دوران ملاقاتیں دھرنے کے دنوں میں ہوتی رہیں, تو یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کریں. دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے. آپ نے تو ابھی کہا کہ وہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے عمران. میں کہہ رہا ہوں ڈینائی کریں نا, یہ ایک عام تاثر ہے اور یہ ایک عام شخص بھی بات کرتا ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہاں, یہ میں ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی شہادت لے کر آئیں تو پھر شہادت ڈھونڈنی پڑے گی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے شہادتیں ڈھونڈنے کے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں کہ یہاں پر دھرنے میں کیا ہوا, اس قسم کے دوسرے واقعات میں کیا ہوا, کون لوگ ملوث تھے, ان کا کیا کردار تھا. یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ یہ حقائق ان کے سامنے رکھے جائیں. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی پوری حکومت کے نالج میں تھیں, میرا خیال میں آپ کو بھی اس سے خبر ہوگی. شہباز شریف صاحب کی اور چودھری نثار کی ایک ملاقات جی ایچ کیو میں ہوئی تھی, جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ طے پایا تھا کہ جنرل پرویز مشرف عدالت کے سامنے پیش ہوں گے, پھر اماں کی عیادت کے لیے ان کو اجازت دے دیں گے اور وہ باہر چلے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر خواجہ صاحب نے دھواندار تقریر کی, نواز شریف صاحب نے بیک آؤٹ کیا اور معاملات پیچھے ہٹ گئے اور تناؤ شروع ہو گیا. کیا ہوا تھا اس پہ؟ آج میاں صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا. میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن پر اس وقت سپیکولیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سپیکولیشن تو ہے نہیں, یہ تو یہ حقائق ہیں. حقائق کہتا ہوں میں, یہ حقائق ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کارروائی کر. اب کارروائی کون سے قانون کے تحت؟ ڈیل کس قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ چودھری نثار اور شہباز شریف کس قانون کے تحت ڈیل کر رہے ہیں؟ چودھری نثار یا شہباز صاحب کی اگر ملاقات ہوئی ہے جنرل راہی شریف سے, کیا یہ غیر قانونی قدم تھا؟ ڈیل کرنا تو غیر قانونی. دیکھیں ڈیل آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقائق عوام کے سامنے آنا ضروری ہے, اس کے بعد عوام خود فیصلہ کر لیں. پروسیکیوٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی شہادت اویلیبل ہے یا کوئی قانون کی ایسی مد اویلیبل ہے جس میں پروسیکیوشن پاسبل ہو. ہاں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ قانون کو فالو کریں. جس آئین کی خلاف ورزی ہوئی, آئین کی شک کی یا قانون کی, آپ ایف آئی آر درج کریں اور اس پر عمل درآمد جاری کریں. ماضی میں یہ چیزیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. تو عباس صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن ہم اس کو کورٹ آف لا میں پروو نہیں کر سکتے, اس لیے سیاسی بیانات تو ہو سکتے ہیں, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ عین ممکن ہے کہ یہ باتیں سب درست ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی درست ہو, جو نثار صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہیں, شہباز صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہیں, راہی شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہیں, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آپ کو معلوم ہو بھی جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کون سے قانون کے تحت کارروائی کریں گے؟ کون سی آئینی شک کے تحت کارروائی کریں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دوسرے ممالک نے حل یہی ڈھونڈا کہ یہ فیصلے عوام پر چھوڑ دیں, حقیقت عوام کے سامنے آ جائے کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا. یہ صرف ہمارا ملک نہیں, بہت سے ممالک نے یہ کیا ہے. خاقان صاحب, اس میں شاید آپ لوگوں کو ایک لیڈرشپ رول میں آنا پڑے گا, اور
پچھلے 25 30 40 سال کی جو کہانی ہے اور جو مسٹیکس ہیں ساروں کو سامنے رکھنا پڑے گا. آئی جی آئی کے وقت سے لے کر آپ نے پچھلے پروگرام میں 70 سال میں تو 70 سال کے حق میں ہوں. ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ لیاقت علی خان کو گولی کس نے ماری تھی اور کیوں ماری تھی اور کیسے ماری تھی. آج میاں صاحب نے یہ سوال اٹھایا جی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر کو کس نے مارا, لیاقت علی خان کو کس نے مارا, کس نے جواب دے دیا اس کے؟ یہ 70 سال کے معاملات جو ہیں ان کا حل کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ پوری دنیا میں رائج ہے کہ ایک ٹروتھ یا ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں اور معاملہ چلتا رہے. کیا ایک اور چیز کی تاکہ ہم ماضی سے سبق تو حاصل کر سکیں نا, باقی چیزیں چھوڑ دیں. کسی کو جیل میں ڈالنا ہے, پروسیکیوٹ کرنا ہے, نہیں کرنا. اکثر لوگ فوت ہو چکے ہیں, شہادتیں اویلیبل نہیں ہیں. وہ چیزیں ایک طرف رکھ کر حقائق کو کم از کم عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے. آخری چند دن ہے آپ کی حکومت کے, یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ آپ بلائیے خورشید شاہ محمود کو ساتھ بٹھائیے. بالکل اس کے حق میں ہوں, میں اس کے حق میں ہوں. ہم نے اس پر کام بھی کیا ہوا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ موضوع وقت ہے, کیونکہ کنسنسس قائم کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ چیز فیل ہو جاتی ہے. اگلی حکومت آئے جس کی بھی ہو, ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو, اس میں یہ چیزیں سامنے لائی جائیں اور ان پر عمل درآمد ہو, تاکہ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے. ہم اس کی حمایت کریں گے. میں پی ایم ایل این کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایسے ایفرٹ کی حمایت کریں گے, ملک کے لیے ضروری ہے. جس کی بھی حکومت ہو, جس کی بھی حکومت, خواہ پی ٹی آئی کی, یہ بالکل جس کی بھی ہو, یہ چیز لے کر آئیں, اس پر کنسنسس قائم ہو, ہماری حمایت شامل ہو. ایک چیز جس کی بنیادی طور پر کمی ہے, وہ اس نے ہمارا بہت نقصان کیا ملک کا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بلو آئیڈ رہے ہیں, جس میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہم ان کا نام لے سکتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً وہ بدلتے رہے. ایجنسیاں پسند کی حکومت لانے کی کوشش کرتی رہیں. آئی جی آئی بنوائی اس لیے گئی تھی کہ بی بی اقتدار میں نہ آئے. اب نواز شریف کو اگر کنگز پارٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت کنگز پارٹی کا مقصد یہی تھا کہ مشرف کے پیارے آ جائیں, نون لیگ آؤٹ ہو جائے. اب آپ کا تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے کھڑی کی جا رہی ہے کہ نون لیگ آؤٹ ہو جائے. اس کے لیے ایک رول بہت ضروری ہے, وہ ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکیں. اس کے لیے آپ آپس میں ڈسکس نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ہر ادارے کا اپنا آئینی رول ہے, اس کو اس آئینی رول کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. اس سے باہر جو کام ہوئے ہیں وہ کچھ میں جانتا ہوں, کچھ آپ جانتے ہیں, کچھ ہم دونوں نہیں جانتے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے آپ نے کہا بلو آئیڈ فلانا آدمی تھا, تو بلو آئیڈ ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا, جس نے یحییٰ خان کے ساتھ مل کر ملک توڑوا دیا. تو یہ وہ حقائق ہیں جو عوام کے سامنے آنا ضروری ہے, اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ایک ٹروتھ کمیشن ہو اور حقائق عوام کے سامنے آئیں, اور ہم ان حقائق سے سبق حاصل کر سکیں کہ وہی غلطیاں ہم بار بار ریپیٹ نہ کریں. ہم نے ریپیٹ کی ہیں, جو 60 کے عشرے میں ہوا اس کو 70 میں ریپیٹ کیا, جو 70 میں ہوا اس کو 80 میں ریپیٹ کیا, جو 80 میں ہوا 90 میں ریپیٹ کیا, جو 90 میں ہوا اس کو 2000 میں ریپیٹ کیا, اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہی غلطیاں ہو رہی ہیں جو ماضی میں تھیں. لیکن خاقان صاحب, خرابی ہے کہاں پر؟ نواز شریف صاحب اپنی پسند سے انہوں نے شاید 5 آرمی چیف لگائے ہوں گے, جنرل کاکڑ سے لے کر آج تک آ جائیں, کتنے دن کسی کے ساتھ چلتے ہیں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. خرابی اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سٹرکچر کے اندر ہے. نواز شریف صاحب کی وہ ہنگر آف پاور جو ہے وہ پرابلم کرتی رہی ہے, آل پاورفل ہونا چاہتے ہیں. ابھی موجودہ جو سب سے زیادہ پاکستان میں پاپولر اور طاقتور ایجنسی جانی جاتی ہے ISI, اس کی بھی تعیناتیوں کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ سے پہلے میاں صاحب کی خواہشات اخبارات کی زینت بن رہی تھی کہ کسے لگنا چاہیے. دین وائی دیر از سو مچ پرابلم؟ یہ اشخاص کی بات نہیں ہے, چوائسز اداروں کی, میں اشخاص کی بات, بائی نیم چوائسز دی گئی تھی. بائی نیم سے نہیں ہوتا, یہ اداروں کی بات ہے. آئین میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا ہوا. آئین میں ایک پرنسپلز ہیں جن کے تحت حکومت چلتی ہے اور ملک چلتا ہے. وائلیٹ کون کر رہا ہے؟ جو بھی وائلیٹ کرے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. دیکھیں, ماضی میں فوج نے بھی وائلیٹ کیا ہے, سویلینز نے بھی وائلیٹ کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ملک میں رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. آئین سے ہٹ کر اپنی طاقت کو ایکسرسائز کیا گیا. اس میں انٹیلیجنس کے ادارے بھی شامل ہیں, اس میں عدالتیں بھی شامل ہیں, اس میں اور ادارے بھی شامل ہیں. یہ ہمیں ماضی سے سبق لینا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے جب ہم یہ غلط کام کر کر ان کو سینکٹیفائی کرا لیتے ہیں عدالتوں سے, یا کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا جاتا, تو پھر ایک ماحول قائم ہوتا ہے کہ بار بار یہی غلطیاں کی جائیں. اس کے بچنے کے لیے جب عوام کے سامنے حقائق آئیں گے تو پھر ہی ری ایکشن ہوگا.
سر عوام کے سامنے حقائق آنے والے ہیں نہیں ہیں. جس جنرل پھر اسپیکولیشن ہی رہے گی, پھر اخباروں کی زینت بنیں گے, کچھ آپ کہیں گے, کچھ میں کہوں گا, کچھ اخبارات کہیں گے, تو پھر وہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہے گی, الزام تراشی چلتی رہے گی, جس میں کچھ حقیقت ہوگی, کچھ حقیقت نہیں ہوگی. چیف جسٹس افتخار چودھری نے 3 سال جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کے لیے دے دیے تھے. کوئی آئینی قانونی طریقہ تو ہے نہیں. وہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر تھے, آپ لوگوں نے تحریک کی تھی ان کی بحالی کی خاطر. کوئی تو ایسا طریقہ, کوئی ایسا نظام وضع کریں کہ جس میں آپ لوگ آپس میں ڈائیلاگ کریں. اگر موجودہ چیف جو ہے اس کے ساتھ آپ کے پرابلم, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ شاہد خاقان کے متعلق کوئی بھی پرابلم رکھتے ہیں, آپ کے منہ سے میں نے آج تک کبھی ان کے لیے نہیں سنا. آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ آپ بیٹھ جائیں, شہباز شریف بیٹھ جائیں. لیڈرشپ کا تو کام یہی ہے, حل دے قوم کو. آپ لیڈر ہیں نا اس قوم کے, حل دیں. دیکھیں, حل میں نے کہا کہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں, حل اشخاص کے درمیان نہیں ہوتے. جب ہم سب آئین کے مطابق ہی ادارے چلیں گے تو معاملہ آگے چلے گا. آپ نے افتخار چودھری صاحب کی بات کی کہ مانگا کچھ اور گیا تھا, انہوں نے اس سے بھی آگے جا کر دے دیا, سینکٹیفائی بھی کر دیا اور مزید ٹائم بھی دے دیا. اب ان سے کون پوچھے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ نہیں, مجھے وہ ادارہ بتائیں نا, میں جا کے پرچہ درج کر سکتا ہوں افتخار چودھری صاحب پہ. آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھیجیں, پارلیمانی کمیٹی کے پاس. سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر آپ وہی بات کریں جو نہ ہونے والی باتیں ہیں. وہ اب جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے, گھر چلے گئے ہیں. یہ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان سب چیزوں کا بہتر حل یہی ہے جس سے کچھ نتیجہ نکلنے کا امکان ہے, کہ حقائق کم از کم عوام کے سامنے آئیں کہ یہ اشخاص جو اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں وہ کیا کرتے رہے اس ملک. ایک ٹرائکا آف پاور 90 کی دہائی میں ہوتا تھا, حکومتیں بننے ٹوٹنے میں بڑا رول ہوتا تھا. اس وقت پرائم منسٹر, آپ کے پریزیڈنٹ 58 بھی بڑی طاقتور اس کے پاس ہوتی تھی, اور آرمی چیف, تینوں مل کے بہت سے فیصلے کر جایا کرتے تھے. ابھی میرے خیال میں آپ آرمی چیف اور چیف جسٹس بڑی طاقتور پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اگر اپنا رول ادا کریں, بیٹھ جائیں, آپس میں ایک ڈائیلاگ کر لیں. اس قوم کو بچانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ کیوس ایسے ہی رہے گا. کیوس سے نہیں ہم نکلیں گے. طاقتور پوزیشن ہماری نہیں ہے, طاقتور آئین ہوتا ہے. جو آئین ہمیں اختیارات دیتا ہے ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں. جو ادارہ بھی اس سے باہر جائے گا ملک کا نقصان کرتا ہے. اور میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ مثلا آج کے حالات آپ دیکھ لیں. آج جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, جو نیب کا ادارہ ہے, انہوں نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے. کیا یہ ملک کا نقصان نہیں ہے؟ اب میں پرچہ درج کراؤں کسی کے خلاف, آپ مجھے بتائیں کس کے خلاف میں چیئرمین نیب کا کیس بھجوا سکتے ہیں. سرونگ چیئرمین نیب سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ بھجوا سکتے ہیں. بالکل نہیں ہے. نیب کے چیئرمین کا جوڈیشل کونسل سے کوئی تعلق نہیں. اس کی ریموول کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی طریقہ ڈیفائن نہیں ہے. لائک اینی ادر پبلک سرونٹ, ان کے خلاف آپ ایک انویسٹیگیشن شو کاز ایشو کر سکتے ہیں, پھر ایک انکوائری ہوگی, اس میں اسٹیبلش ہوگا کہ وہ قصوروار ہیں, پھر آپ ان کو نکال سکتے ہیں, پھر وہ عدالت میں جائیں گے, پھر وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے, اپیل کا پروسیس سارا چلے گا. تو اگر آپ یہ 10-15 سال کا پروسیس کم از کم موجودہ جو حالات ہیں, اگر آپ ریگریٹ کر رہے ہیں اپنے ڈیسیژن کو جو ان کی اپوائنٹمنٹ کا, تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سٹیپ سٹارٹ کر دینا چاہیے. میں ریگریٹ نہیں کر رہا, رزلٹ جو بھی ہو آپ کو سٹارٹ کر دینا. پھر گزارش کر رہا ہوں, میں کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. اس ملک میں جوڈیشری ایک ادارہ ہے, سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, نیب ایک ادارہ ہے. اگر وہ اپنے عمل سے اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں, جو میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی نوٹس پر لایا ہے, سٹیٹمنٹس میں بھی لایا ہے, تقریروں میں بھی لایا ہے, آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس نقصان سے بچیں. ہر شخص کو, ہر ادارے کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم اسے باہر جائیں گے نقصان ملک کا ہوگا. آپ جب چیف جسٹس سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو ایز آؤٹ کم آف دیٹ میٹنگ کیا اس نقصان سے بچنے کا کوئی راستہ نکلا؟ دیکھیں, میں نے اپنے جو خدشات تھے ان سے شیئر کیے, انہوں نے اپنی بات کی, تو میں تو اس حد تک ہی جا سکتا ہوں. راستہ نکلا اس کے بعد سے؟ پرچہ درج کرانے سے رہا, کسی کے خلاف کارروائی کرنے سے رہا. جنرل مشرف نے دوسرا طریقہ اپنایا تھا, یہ جو ڈسمسل کا, یہ باتیں درست نہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں, بالکل میں نہیں سمجھتا. میں تو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ میرے سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا. یہ ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ جو اس ادارے میں چیف جسٹس ہیں یا نیب کے چیئرمین ہیں, اس ادارے کے عمل سے ملک میں حالات بہتر ہو رہے ہیں,
حکومت بہتر چل رہی ہے، آئین کے مطابق چل رہی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو اپنے راستے پر قائم رہیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر درستگی فرمائیں۔ اور میں نے بڑے واضح طریقے سے کہہ دیا ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ ملک میں جو اس وقت جوڈیشری کا عمل ہے، جو نیب کا رویہ ہے، جو نیب کر رہی ہے، اس سے ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے، حکومت مفلوج ہے۔ ہائپر ایکٹیو چیف جسٹس ہے، اور شاید بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر ایگزیکٹو کو ہمیں سپر ایکٹیو رول میں نظر آنا چاہیے، وہاں چیف جسٹس ایکٹ کرتے ہوئے ہاسپٹل کی ویسٹ اور ڈرین کو کھلے نہروں میں پھینکنا، یہ ایگزیکٹو کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ آپ لوگ کیوں نہیں ایکٹیو ہو جاتے؟ میں ان کے رول کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میرا خیال ہے انہیں اپنی عدالتوں کے اوپر زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ وہ کام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، بالکل ہائپر ایکٹیو سے زیادہ آپ ویکن ہو رہے ہیں، ایوری ڈے آپ بہت ویک ہو اچھی رہے ہیں۔ بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ورکنگ 7 days a week، رات کو 9 بجے آپ کا مقدمہ لگا دیتے ہیں کہ آؤ بتاؤ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں بھی جا کر صوبائی حکومتوں کے کام میں مداخلت کر سکتا ہوں، میں بھی جا کر جوڈیشری کے کام میں کل مداخلت کرنی شروع کر دوں۔ ہمیں اپنے کام سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہسپتالوں کو درست کرنا ہے، جو کہ وہ سمجھ سکتے ہیں، میں ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن عدالتوں کے معاملات بھی ہیں، عدالتیں بھی ملک میں نہیں چل رہی۔ آپ کسی شخص سے پوچھیں انصاف ملتا ہے عدالتوں میں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ اس لیے اگر پہلے ہم اپنے جو ڈائریکٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ لے لیں، اس پر کام کریں، اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اس کے لیے بھی فورمز موجود ہیں کہ آپ بلا سکتے ہیں۔ مثلا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، وہ اکاؤنٹیبل ہے کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، یہ خرابیاں ہیں، میں آ کر بتاؤں گا کہ میرے کام میں مجھے کیا دشواریاں پیش آتی ہیں، میں یہ آ کے بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے مقصد اس کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ حکومت کے جو اہلکار ہیں ان کو بلا کر عدالتوں میں بے عزتی کریں گے، ان کو گھنٹوں بٹھائیں گے، ان کو پوچھیں گے کہ یہ جو آپ نے ڈیسیشن کیا اس کے آپ نے غلط کیا، تو اس سے اثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کل کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور آج یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے ملک میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو جو میں سیاستدان ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے، وہ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں ہے، وہ میڈیا پر ہے، وہ جب میں الیکشن میں جاتا ہوں 5 سال وہاں پر ہے۔ مجھے اگر میں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، قانون کی ہو، میں عدالتوں میں بھی حاضر ہوتا ہوں، مجھ پر مقدمے بھی بنتے ہیں، نیب کے کیس بھی بنتے ہیں، میں حاضر ہوں، لیکن کوئی مجھے بلا کر عدالت میں بے عزتی کرے اس کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ میرے اہلکاروں کی بے عزتی ہو اور وہ کام نہ کر پائیں، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنی چاہیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب جو ان بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، کم از کم ہم میں اتنی سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوریت کا نظام رکھا تھا، اور فوج کے افسر کو مخاطب کر کر کہا تھا کہ وہی سیویلینز، ہم سیویلینز پالیسی بنائیں گے اور آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ مجھے لگا یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں پوسٹ نواز شریف والا 28 جولائی والے فیصلے کے بعد آپ اور شہباز شریف اور چودھری انصار اپنی جماعت کے بہاف کے اوپر ایک لیڈرشپ رول دکھانے میں ناکام رہے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ چل سکتے تھے جہاں آپ کی گڈ ول تھی، کوئی وہاں ناپسندیدگی شاید خاقان کی نہیں ہے، کوئی وہاں ناپسندیدگی شہباز شریف کی یا نثار کی نہیں ہے۔ اگر ایک کنفلکٹنگ سچویشن ہے، نواز شریف پبلک کے اندر بیان دے رہے ہیں، وہ آپ لوگ اندر بیٹھ کے بند کمرے میں NSC کے اجلاس میں، پارلیمنٹری لیڈر کے اجلاس میں آرمی چیف کو ساتھ بٹھا کے ڈسکس کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا۔ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں۔ بتائیے، میں بتا دیا کیا طریقہ کار آپ کے بیانات حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ حقائق بڑے مختلف ہیں۔ اٹس ناٹ ڈویبل۔ یہ سب باتیں ہوئی ہیں، ہر بات ہوئی ہے، ہر بات کھل کر ہوئی ہے۔ جو فورمز ہیں، جو آفیشیل فورمز ہیں، ان پر بات چیت ہوئی ہے، کوئی ایسا ایشو ہے رسپانس کیا تھا وہاں سے؟ رسپانس کی بات نہیں ہوتی، یہ جرا کی بات نہیں ہے کہ میں الزام لگاتا ہوں، کوئی جواب دیتا ہے، دوسرا الزام لگاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ You have to find a way out۔ یہ ویوز کو شیئر کیا جاتا ہے اس کے فورم۔ میں نے اسی لیے جوڈیشری کے ساتھ کوئی فورم نہیں تھا، میں چلا گیا چیف جسٹس صاحب کو بتانے کہ جناب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، ملک ان حالات میں چلانا ناممکن ہے، اور جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے مزید وہ خراب سے خراب تر ہوتی جائیں گی۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہسپتال ٹھیک نہیں چل رہے، فلانے ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن
جب آپ اہلکاروں کو سیاسی جو سرکاری افسر ہیں ان پر یہ تاثر ہوگا کہ میں نے جو فیصلہ کیا، فیصلے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں، کل مجھے بلا کر بےزتی کی جائے گی تو وہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے۔ کیا آرمی چیف سے بھی ایسی کسی ملاقات کی کوشش کی آپ نے جہاں بیٹھ کے سولوشنز کی بات کر سکتے؟ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کا فورم ہے، دیگر فورمز ہیں، نجی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، یہ شیئرنگ، وہ آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں، صدر صاحب ہیں، یہ تمام ملاقاتیں، بہت سی ایسی ملاقاتیں جو منظر پر نہیں آتی وہ بھی ہوتی ہیں، ان پر یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو ملک کے معاملات ہیں ان کو بہتر چلایا جائے۔ ان کے ذہن میں خاکہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے لگا یہ کہ آپ اور فوج اس پوزیشن میں تھے، آپ وہاں گڈ بکس میں، میں دہرا رہا ہوں کہ آپ گڈ بکس میں، ہم نے بریفنگز اٹینڈ کی تھی ایک دو، اس میں آپ کا بہت ہی اچھے لفظوں میں تذکرہ ہوا، شہباز شریف کا بہت اچھے لفظوں میں تذکرہ ہوا، نثار ان کے لیے ہمیشہ سے پسندیدہ رہے ہیں، تو آپ لوگ راستہ نکال سکتے تھے، راستہ نہیں نکلا۔ دیکھیں، پسندیدہ ہونا یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے جو کام کرنا ہے وہ آئین کے مطابق کرنا ہے، قانون کے مطابق کرنا ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو قائم کرنا ہے، چیف آف آرمی سٹاف نے ملک کی سیکیورٹی کا کام کرنا ہے، انہوں نے جو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے فوج کو مؤثر بنانا ہے، تو ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ ہمیں ڈیفینیٹلی کانفلکٹس آتے ہیں، ریسورس کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، دیگر معاملات پر پوائنٹ آف ویوز ہر ایک کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاملہ ملک کے مفاد میں جائے۔ تو یہی جو اگر کوئی کانفلکٹ بھی ہوتا ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو کانفلکٹ ہوتا ہے جس سے ملک کے مفاد کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ کی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان پوزیشن کمپرومائز ہو رہی تھی جب فوج کی طرف سے کہا گیا کہ NSC کا اجلاس بلائیں نواز شریف کے بیان کے اوپر؟ آپ نے نواز شریف کے بیان کی وضاحت کی اور نواز شریف نے اس کے بعد 6 دفعہ دہرا کر کہا نہیں میں نے سارا کچھ صحیح کہا، رپورٹر نے بھی سارا کچھ صحیح لکھا۔ جی، میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں، فوج نے NSC کا اجلاس نہیں بلایا، NSC کا اجلاس نیشنل سیکورٹی ڈویژن بلاتا ہے، اور وہ کوئی ایشو جب ریز ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے اور کنسنسس سے اجلاس بلایا جاتا ہے، تو اسی پر اجلاس بلایا گیا۔ وہ انٹرویو جو ڈان میں چھپا تھا وہ ڈسکس ہوا اور اس کے بارے میں ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا، یہ ساری بات تھی۔ آپ نے پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر کے بہاف کے اوپر 1 گھنٹہ وضاحت کی، انہوں نے 10 دفعہ اس کو کہا کہ نہیں میں تو آپ کا اعلامیہ بھی رد کرتا ہوں اور میں نے جو کچھ کہا تھا صحیح کہا تھا، جو کچھ چھپا ہے وہ بھی صحیح چھپا ہے۔ دیکھیں، یہ ان کی رائے ہے، میں نے جو میرا تاثر تھا ان سے گفتگو کے بعد وہ بیان کیا اور اس چیز پر وہ بھی آج بھی قائم ہے۔ نہیں، وہ قائم نہیں ہے، وہ بالکل قائم ہے۔ آپ کا تاثر غلط تھا پھر۔ نہیں، میرا خیال ہے ان کی جو بات کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو سوال ان سے کورٹ کے باہر ہوا وہ سوال کچھ اور تھا، اس کو اور طرح سے پیش کیا گیا۔ میں آج بھی بڑی سمپلی بتا دیتا ہوں، جو اخبار میں تاثر قائم کیا گیا ان کے حوالے سے انٹرویو میں کہ پاکستان نے ڈیلیبریٹلی یہاں سے لوگ بھیجے جنہوں نے ہندوستان میں ممبئی میں حملہ کیا، وہ بات بالکل درست نہیں ہے، وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو رپورٹیں آئی ہیں یا اخبار میں ایلیگیشن لگائے گئے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی یہ آفیشیل پوزیشن ہے، لیکن آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، یہ وہ پوزیشن ہے جو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے، جو میری ان سے گفتگو ہوئی وہ بالکل، دیکھیں ان کے بیان جو اخبار میں انٹرویو تھا وہ ان کا تھا، اس حوالے سے سب سے پہلے ہندوستان نے، یہاں کسی نے بات نہیں کی، نواز شریف یہاں کسی نے بات نہیں کی، سب سے پہلے ہندوستان میں یہ بات چلی، ہمارے میڈیا نے اٹھایا، پھیلانا شروع کر دیا بغیر بیان پڑھے، بغیر، اس پر نواز شریف صاحب آج بھی قائم ہیں کہ نہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنی سرحدیں کسی اور کو استعمال کرنے دیں، وہ بھی 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور نہ ہی ممبئی پر حملہ کرنے والے لوگ ہم نے یہاں سے بھیجے تھے، ایسی کوئی بات انہوں نے اپنے لفظوں میں کہہ دیتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ آپ نے ان کی پوزیشن بہت ڈیفینڈ کی لیکن وہ اس پہ تیار نہیں ہے، میں نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے آن ہز بہاف، لیکن میں نے NSC میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے اس کے بعد پریس کانفرنس میں بھی کی ہے اور اسمبلی کے فلور پر بھی کی ہے۔ مجھے جس بات کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے بغیر سوچے سمجھے جو ہندوستان کا پروپیگنڈا تھا اس کو یہاں پھیلانا شروع کر دیا اور ان سے زیادہ سخت الفاظ میں پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ ملک کے مفاد میں چیزیں نہیں ہوتی۔ پرائم منسٹر فارمر اگر ایسی باتیں کہیں گے تو میڈیا اس کو چلائے گا، نواز شریف صاحب اگر دوبارہ بھی کہیں گے تو پھر چلائے گا۔ وہ جو باتیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے،
یہ اس سے پہلے بہت سے لوگ، میں ان کے ناموں میں نہیں جانا چاہتا، پاکستان کا ہر آدمی کر چکا ہے، کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن ان کی بات کو موڑ توڑ کر ہندوستان نے پھیلایا. یہاں پر کوئی، میں آج بھی کہتا ہوں آپ پورا میڈیا چیک کر لیں، یہاں پر کوئی ری ایکشن نہیں تھا، کوئی بات ایسی نہیں تھی. جب ہندوستان نے پھیلانی شروع کر دی ہم بھی اسی بینڈ ویگن پر چڑھ گئے. نہیں، ہم نے کچھ غلط نہیں چلایا، جو کچھ کہا تھا نواز شریف اسے آن کر رہے ہیں. میں میڈیا کا مکمل احترام کرتا ہوں، لیکن ہر میڈیا کا بھی کچھ حدود کے اندر رہنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم ہندوستان کے بدقسمتی سے اہلکار ثابت ہوئے. ہم نے ان کی بات کو آگے پھیلایا، ہم یا بیان دینے والے، اپنے ملک ہم یا بیان دینے والے. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میڈیا ہیز ناٹ ڈن اینی تھنگ. آپ دیکھ لیں، میں نے اسمبلی میں بھی کہا، اوتھ ان آفس کا ایک ہوتا ہے، سینکٹیٹی ہوتی ہے اوتھ ان آفس. میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ آپ جو بیان چھپا ہے، جو انٹرویو ہے نواز شریف صاحب کا ڈان میں، اس کو پڑھا ہے کسی نے؟ میں آج بھی کہتا ہوں پڑھ لیں. سر ایک اوتھ ان آفس کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، بالکل. نواز شریف صاحب نے اس کو وائلیٹ کیا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اوتھ کی آفس کی سینکٹیٹی کو انہوں نے وائلیٹ کیا. سر یہ گفتگو جاری ہے، ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب، آپ کا پنجاب ہاؤس کے اندر اجلاس ہوتا ہے پی ایم ایل این کا، ایک آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے شہباز شریف، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ انٹرویو کرایا اس نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی. وہاں پوچھا جاتا ہے انٹرویو کس نے کرایا، 2 اشخاص کے نام لے کر لوگوں نے، وہاں اندر بیٹھے ہوئے آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کے لوگوں نے 2 لوگوں کے نام لے کے نعرے لگائے. آپ کا پنجاب ہاؤس میں اجلاس ہوتا ہے، جو گھر کی بات ہوتی ہے، شخص کا نام لے کر، ہر قسم کے الزامات لگتے ہیں، اسی شخص کا نام لے کر دوبارہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. میں ان کا نام نہیں لے رہا، آپ کے فارمر منسٹر میں سے. دیکھیں یہ باتیں یہ جمہوریت کا حصہ ہیں. جب 20 آدمی بیٹھتے ہیں، 20 رائے ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، الزامات بھی لگتے ہیں، یہ گھر کی بات ہے، یہ بازار میں نہیں کی جاتی. ملکی مفاد میں باہر کا مفاد جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتا. ملکی مفاد کمپرومائز ہوا. وہ وہاں باتیں وہ ذاتی باتیں نہیں تھیں، وہ ملکی مفاد کی باتیں تھیں کہ اس انٹرویو کا جو تاثر قائم ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ملک کے مفاد میں، کسی اور مفاد میں نہیں. فوج اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں رہنی چاہیے، اسے مارشل لاء نہیں لگانے چاہیے، اس کا رائٹ نہیں ہے. پاکستان کے لیے تباہی کا راستہ ہے اگر فوج ملک پہ قبضہ کرے، لیکن یہ ہمارے گھر کی بحث ہے. لیکن اگر ہم اس کو، پاکستان میں مسلح جتھے نہیں ہونے چاہیے، دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر ہم کچھ ایسا فیول پرووائڈ کریں، کچھ ایسا فیول پرووائڈ کریں جس سے انڈیا کھیلے، تو پھر وہ بیان دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے. فیول دینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. بیان میں آج بھی کہتا ہوں آپ بیان پڑھ لیں. میں نے تو 10 دفعہ پڑھا ہے. 10 دفعہ پڑھ لیں، آپ 10 دفعہ پڑھ لیں. راستہ کیا ہے؟ اب دیکھیں آج بھی ان کا جو بیان ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ اینی سولوشنز، اٹ may کریٹ another controversy. لیکن سولوشن نہیں. انہوں نے کوئی چھپ کر بات نہیں کی، کسی رپورٹر سے نہیں کی، انہوں نے عدالت کے اندر اپنا بیانیہ دیا ہے. آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی اختلاف کر سکتا ہے، یہ ان کا حق ہے پاکستانی شہری کے طور پر کہ ایک بیانیہ دیں. اس میں اگر کوئی اوتھ آف آفس کی وائلیشن ہے وہ بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا. یہ اس پر رائے قائم ہو سکتی ہے. میرے تو بعض چیزوں پہ نا بڑے سخت قسم کے موقف ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ ISI قریب سے بھی نہیں گزرنی چاہیے حکومتیں بنانے اور گرانے سے. اور اگر کوئی کرے تو اس کو پارلیمان کے اندر آپ کو کارروائی کرنی چاہیے. بڑا کلیئر. آپ اس کرسی پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. میں کر سکتا ہوں، میں کمفرٹیبل ہوں. آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ نواز شریف صاحب سے سوال پوچھا جائے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے لیے تھے، اور وہ بتائیں کہ دھرنے کے اندر جنرل ظہیر نے دھرنے والوں کی مدد کی تھی، تو اٹ ہیز نو ریلیونس. مجھے ان آفس پرائم منسٹر رہتے ہوئے پارلیمان کے اندر آ کے بیان دیتے تو میں ان کے لیے تالیاں بجاتا کہ یہ پرائم منسٹر نے ہمت دکھائی ہے. آج سوال ہو رہا تھا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کہاں سے لیا، وہ کہتے ہیں وہ جنرل ظہیر نے میرے خلاف دھرنا کروایا تھا. جی بالکل، اس کا بھی جواب، وہ تو الزام لگا ہوا ہے نا، اس کا جواب تو دے رہے ہیں، ان کے وکیل بھی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں. پاناما جنرل ظہیر الاسلام نے کروایا تھا، سپریم کورٹ میں بھی دے دیا ہے. وہ تو انہوں نے اپنا ایک سیاسی شخصیت ہیں، وہ اپنا بیانیہ دیا ہے انہوں نے. He's playing politics. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو کیس ہے یہ پولیٹیکل نہیں ہے؟ پاناما پولیٹیکل کیس ہے، 100% پولیٹیکل ہے. ایون فیلڈ مجھے آپ نیب کا کوئی کیس دکھائیں جس کی مہینے میں 2 ہیئرنگز ہوئی ہوں. 1999 میں نیب بنا تھا، 20 سال ہونے لگے. کوئی کیس دکھائیں جس کی مہینے میں 2 ہیئرنگز ہوئی ہوں. مجھے آپ سال میں 2 ہیئرنگ والا کیس دکھا دیں. تو آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ یہ بھی کھو کھاتے چلا جاتا. کھو کھاتے کی بات نہیں ہے، انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں.
انصاف صرف ہوتا نہیں ہوتا، وہ نظر بھی، آپ بھی یہ جانتے ہیں، نظر آنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا۔ وائلیٹ کہاں ہوا؟ کوئی نواز شریف صاحب نے فیکٹ نہیں ہو جو نہیں پہلی مانے بات گئے؟ ہے مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ الزام کیا لگا ہے۔ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ، ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہی نہیں، کس کی ملکیت ہے؟ جس کی بھی ملکیت ہے پتہ کر لیں، اس پر الزام لگائیں۔ کوئی الزام نہیں میں پڑا۔ تو دیکھیں نا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو عدالتوں میں کھڑا کیا ہوا ہے، دن میں 2 پیشیاں کراتے ہیں، ہفتے میں 4 پیشیاں کراتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، آج تک کوئی ثبوت نواز اس شریف صاحب نے عدالت کوئی ثبوت دیا؟ میں پیش نہیں ہو سکا۔ ان کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز میری ملکیت نہیں ہے، آپ کا نیب لا یہ کہتا ہے، ایک چیز میری میں آپ کو کہوں کہ یہ ٹیبل آپ کی ملکیت ہے، اب آپ ثابت کریں کہ میری ملکیت نہیں ہے۔ اگر میں کہوں الحمدللہ یہ خادم کے ہیں سارے اپارٹمنٹس، تو پھر نیب لا یہ کہتا ہے کہ ونس یو اون دیٹ ان پراپرٹی کے پھر آپ کو بیٹے نے ثبوت دیں۔ کہا اس کو بلا کر پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہ اپارٹمنٹ ہیں، آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو سر آپ بلاتے ہیں، اگر عدالت نہیں بلا سکتی تو نہیں، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شخص ہے وہ 22 سال سے ملک سے باہر رہتا ہے، میرا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا، اس سے پوچھیں نا۔ آپ پوچھ رہے ہیں سر ہمیں کسی وائٹ اور سے۔ کالر کرپشن کو کبھی روکنا ہے، اس کو پروٹیسائز کر کے ہمیں راستہ بچنے کے لیے ڈھونڈنا چاہیے۔ بالکل، وائٹ کالر کرپشن کے آپ پیچھے جائیں، یہ ہائیسٹ اس کی بیسٹ ایگزامپل تھی۔ دیکھیں جو بھی آپ الزام لگاتے ہیں وہ سب پر وہی معیار سب پر ہونا چاہیے، آپ اسی پر تول لیں سب کو۔ 450 پاناما والی آپ باقی نے بھی پکڑ۔ نواز شریف کو تول لیا، سب کو تول لیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ سب کو تول لیں تو آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ 450 پاناما والوں کے خلاف کارروائی کریں، آپ نہیں کرتے۔ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ 8 ارب ڈالر یو اے میں لگانے والوں کے خلاف کارروائی کریں، نہیں یہ کرتے۔ جو ہم نے ایک تماشا بنا لی ہے، اوورسیز کمپنی رکھنا کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر حکومت خود سینکڑوں اوورسیز کمپنیز کی مالک ہے، ہم شاید یہ نہیں جانتے۔ یہ کاروبار کا طریقہ ہے، پاکستان میں آدھا جو کاروبار ہوتا ہے وہ اوورسیز کمپنی۔ اگر کوئی انڈیویجول پاکستان سے باہر پیسہ لے کر گیا ہوا شیل کمپنی اور یہاں ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے، جی then it's a بالکل، violation of law۔ ٹیکس لاز کے تحت آپ ان کے پیچھے جائیں کہ جناب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آپ کی یہ کمپنی ہے اور وہ کاروبار کر رہی ہے اور پروفیٹیبل ہے اور اتنی کمائی کرتی ہے، آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے۔ لافلی پاکستان سے پیسہ لے کے گیا ہو تو تب بتائے گا نا، اگر لے کے نہ گیا تو کیا یہ بتائے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ پیسہ آپ کیسے لے کر گئے ہیں؟ یہ بالکل یہ حق ہے اور پوچھنا چاہیے۔ 2-3 باتیں اور پوچھ لیں۔ میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام اینڈ کی طرف جا رہا ہے، آپ کا نگرانوں کے اوپر اتفاق رائے ہوتا نظر نہیں آتا؟ کوشش کی ہے، کل تک شاید فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا میں اور شاہ صاحب اتفاق کر سکتے ہیں، نہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں جو 8 ممبر کی ہوتی ہے، 4 ہمارے ہوتے ہیں، 4 اپوزیشن کے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جائے گی، 2 نام ان کو دیے جائیں گے۔ اگر وہ ان میں سے ایک نام کو سلیکٹ کر لیں تو پھر بات بن جائے گی، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کو سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں اور وہی 4 نام چلے جائیں گے اور وہ اس میں سے ایک سلیکٹ کر۔ آپ کی طرف سے 2 نام کون سے؟ ہم دیں گے، ابھی ہم نے دیے نہیں۔ آپ نے دیے نہیں کیونکہ باقی جماعتوں نہیں، میں نے شاہ صاحب کو دیے ہیں، 3 نام ہم نے ایکسچینج کیے تھے پچھلی میٹنگ میں، بہرحال اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے؟ جی الیکشن انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے۔ کوئی ایسا ہیلا بہانہ، کوئی چور راستہ تو آپ کو خدشہ نہیں ہے کوئی نکلنے والا ہے؟ چور راستے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم نے ہمیشہ مہیا کیے ہیں ماضی میں۔ خدشہ ہے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کرے۔ خدشہ ہے کسی ایسے نہیں، چور بالکل راستے؟ مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے، اور جو کرے گا وہ پھر خود بھگتے گا۔ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان چور دروازوں کا، ان چور راستوں کا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کریں اور آئندہ ان خرابیوں سے بچیں۔ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ملک میں 60 دن میں الیکشن ہونے ہیں، جو نہیں کرائے گا وہ آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو، کوئی شخص بھی ہو جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا اس کو آئین کے تحت اس کی پیشی ہونی چاہیے۔ آپ 31 تک ان آفس رہیں گے، اس سے پہلے ایک دن بھی استعفیٰ دینے کا تو ارادہ نہیں؟ نہیں، 1 منٹ بھی پہلے ارادہ نہیں۔ 1 منٹ بھی ارادہ نہیں۔ آپ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ابھی میٹنگ چل رہی ہے، آپ اٹھ کے باہر آئے ہیں، میں آپ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، لیکن وہ کام بھی پاکستان کے لیے تاریخی نوعیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے کے اچھے طریقے سے اس کو کریں۔ فاٹا مرجر کر جائیں گے جانے سے پہلے؟ جی کوشش جاری ہے، اور تمام بڑی پارٹیوں کے اتفاق ہے اس کے اوپر، تو آئینی ترامیم چاہیے، بہت سے اور سٹیپس چاہیے، ٹائم ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے، کل سے لگے ہوئے آج بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیلیمیٹیشنز فاٹا ایریاز کی وہ تو مسئلہ نہیں بنے گا؟ نہیں، ڈیلیمیٹیشن وہ تو ابھی تو 12 کی 12 سیٹیں قائم رہیں گی جو موجودہ حلقے ہیں قومی اسمبلی کے،
صوبائی اسمبلی کے 1 سال کے اندر الیکشن ہوں گے، ان کی علیحدہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی. وہ 1 سال کے بعد الیکشن کروائے ود ان 1 ایئر. ود ان 1 ایئر. تو 13 ابھی وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ نہ ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے، نہ اس وقت وہاں پر قوانین موجود ہیں، نہ ہی وہ ضم ہوئے ہیں فی الحال. تو 13 ایم پی ایس بن جائیں گے اور وہ کے پی میں چلے جائیں گے. وہ میرے خیال ابھی انہوں نے نمبر دیا ہے، شاید 16 یا 17 بنتے ہیں جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ ہوں گے، کا حصہ بن جائیں گے. اور قومی کے جو ہیں ابھی تو 12 ہی رہیں گے. 12 اس کے بعد آبادی کے تناسب سے جو سیٹیں بنتی ہیں، کے پی میں جو آبادی ہے اس کے حساب سے سیٹیں ہوں گی. صحیح. وہ خیبر پختونخوا کے سیٹوں میں شامل ہو جائیں گی، فاٹا کی علیحدہ سیٹس نہیں ہوں گی. عام انتخابات میں کتنے لوگ بچیں گے پی ایم ایل این کے اندر جس رفتار سے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں؟ 3 آج بھی گئے ہیں. دیکھیں 3 کون سے آج 3 گئے ہیں؟ کوئی وہ صاحب ہے، میرے پاس نام نہیں ہے. ایک قومی کے دیکھیں جسے جانا ہے وہ جائے. یہ ہم کوئی جیل نہیں، ہم نے کسی کو بند نہیں کیا ہوا. اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو 5 سال ہوتے ہیں. اگر پارٹی سے اختلاف ہو تو ان 5 سالوں میں اختلاف کر لیں اور اپنا راستہ چن لیں. ان حضرات نے الیکشن سے چند ہفتے پہلے فیصلہ کیا ہے، میں ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں. میں ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں نے آج تک کسی شخص کو پارٹیاں بدلنے سے عزت کماتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی جمہوریت و تقویت دیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ذاتی فائدے ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. ان کا ماضی بھی یہی تھا، ان کا مستقبل بھی شاید یہی ہو. بہرحال یہ ان کے فیصلے، میں ان کے بارے میں، میرے دوست بھی ہیں، میں احترام بھی کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا. ان کی سیاست ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے. الحمدللہ ہماری پارٹی کے پاس ہر حلقے میں مضبوط امیدوار ان کے علاوہ بھی موجود ہوں گے جو الیکشن جیتیں گے. پی ایم ایل این کے چانسز لگتا نہیں ہے آپ کو کہ اتنی بڑی تعداد میں جو وہ پورا کا پورا جتھا ہے چھوڑ کے آپ کی جماعت کو چلا گیا دوسری طرف، نقصان ہوگا پنجاب کے اندر؟ جتھا 12 آدمیوں کا نہیں ہوتا. 182 ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اگر 10-12 چھوڑ کے گئے ہیں، اور پھر میں کہوں گا ان 10-12 کا سابقہ ریکارڈ دیکھ لیں کہاں سے آئے تھے، تو وہ شاید اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. تو وہی ان کا فیصلہ ہے. 12 گئے تو ہمیں انشاءاللہ 60 امیدوار ان جگہ موجود ہوں گے. 2002، 8 اور 13 یہ 100 لوگوں کا تقریباً گروپ ہے جو تینوں اسمبلیوں میں عدل بدل کرتا رہا. 2002 میں مشرف کے ساتھ تھے، 8 میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے، 13 میں وہ آپ کی طرف آ گئے. اب وہ 12 نہیں ہے، وہی 121 لوگ تھے جو آپ کی طرف آئے تھے جسٹ بیفور الیکشنز اور آفٹر دی الیکشنز آزاد جیت کے آپ میں شامل ہوئے. وہ 100-125 بندہ ٹوٹے گا تو مار پٹتی ہے. ہم نے تو پچھلے 3 الیکشن میں یہی دیکھا. دیکھیں اگر انہوں نے ٹوٹنا ہے، اگر اس سے ملک کی سیاست کو فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس بات کو قبول کریں گے. ان چیزوں کی ایک حد ہوتی ہے. یہ ہوا ہے ماضی میں. میں 100-125 سے ایگری نہیں کرتا. ہمارے پاس شاید 20-22 لوگ تھے جو دوسری جماعتوں سے آئے تھے یا انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، ہمیں شامل ہوئے تھے. اور وہ جانا اگر چلے گئے، ان میں سے 10-12 چلے گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. 10-12 اور چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. خوش رہیے جناب اور بیسٹ آف لک آپ کے الیکشن میں چانسز کے لیے. پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.